میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وصیت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی وصیت کی ہے. وہ وصیت یہ ہے، دیکھیں جب انسان جب جاتا ہے تو اپنی جو بہترین سرمایہ ہوتا ہے اس کی وصیت کر کے جاتا ہے کہ یہ چیز اس کو دینا، یہ چیز اس کو دینا. ٹھیک ہے، وہ اپنی فیملی ممبر کے بارے میں وہ کر کے جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز وصیت کر کے گئے امت کو کہ اگر میں موجود نہیں ہوں، میرے جب تک میں موجود ہوں آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کو صحیح راستہ بتا دوں گا، لیکن میرے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ فتنوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو میں وصیت کر دے رہا ہوں کیا کرنا ہے. تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے. وہ وصیت کیا ہے؟ وہ وصیت صحیح بخاری حدیث نمبر 5022 میں آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وصیت فرمائی تھی کہ فتنوں کے دور میں اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اچھا، مضبوطی سے تھامے رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ کتاب کو سینے سے لگا کے جکڑ لینی ہے زور سے، اس کو مطلب کہ وہ دبوچ لینا، یہ تھا میں رہنے کا مطلب؟ جب قرآن کو ٹائٹ کر کے پکڑنا ہے، کیا ہے تھامے رہنے کا مطلب؟ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے. کیا کوئی چھین کے بھاگ رہا ہے ہم سے؟ ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ فتنوں کے دور میں آپ کو کیا رہنمائی کس سے لینی ہے؟ قرآن سے لینی ہے. قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے حق ادا کرتے رہنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی بھی آپ کو کہے کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، اس سے کہیں بھائی کتاب اللہ میں یہ بات ہے، اللہ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، تو وہ خود ہی خاموش وہ ہو جائے گا. اور کتاب اللہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اور جو سیرت ہے وہ بھی کتاب اللہ میں ہی وہ شامل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہی شامل ہے. کیونکہ جو کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہی خود کہتی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی. تو کتاب تو خود کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے آپ کو تھامے رہنا ہے. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 186 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ کی کتاب جو کہ قرآن موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ حدیث کے روپ میں موجود ہے. یعنی دو چیزیں اللہ کے رسول ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، پہلی ہے قرآن اور دوسری ہے اپنی سنت یعنی کہ وہ ملے گی حدیث میں. تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے آپ کو. اگر آپ قرآن اور حدیث سے اگر دائیں بائیں بھٹکے تو کیا ہوگے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. وہ بھی بات بتا دی، بخاری شریف کی حدیث ہے، 7282 نمبر پر ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے قرآن اور حدیث پڑھنے والو، تم اگر قرآن اور حدیث پر نہ جمو گے، قرآن اور حدیث پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے، بہت ہی بڑے گمراہ. یہ ہے، بہت بڑے گمراہ ہو جاؤ گے اگر قرآن اور حدیث پر نہیں جمو گے، دائیں بائیں راستہ لوگے، الگ الگ آئیڈیولوجی آپ کو ملیں گی. تو آپ کو کیا کرنا ہے فتنوں کے دور میں؟ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ جو